نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات صحیح اور مشہور قول کے مطابق دونوں واقعہ ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے ساری دنیا کے مسلمان خاص طور پر ربیع الاول کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں، اور احادیث رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین محبت رسول کے بارے میں کیا ہے، ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو جو ہمیں قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ رب العالمین 10ویں پارے کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ رب العالمین نے گنائے ہیں کہ تمہارے والدین اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو کچھ تم نے مال و دولت اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری آمدن کے ذرائع جن سے تم آمدن حاصل کرتے ہو، اپنی زندگی گزارتے ہو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر جہاں پر تم رہتے ہو جو تمہیں پسند ہے، جن کو اپنی مرضی سے تم نے بنوایا ہے، اپنی مرضی کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے دل ان کو پسند کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہماری تمام محبوبہ چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں رشتوں میں تمہارا باپ تمہارے والدین اللہ کے نبی سے زیادہ عزیز ہے تب بھی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وابناؤکم، اور اگر تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے اور اس کے حکم سے زیادہ عزیز ہے تب بھی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تب بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری یہ ادا پسند نہیں ہے۔ وازواجکم، تمہاری بیویاں تمہیں اللہ اور اس کے حکم سے زیادہ پسندیدہ ہے تب بھی اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اور وعشیرتکم، تمہارا اپنا خاندان، یہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے حکم سے زیادہ پسند ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور جو مال و دولت تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، بینکوں کے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، پلاٹوں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، زیورات کی صورت میں رکھا ہوا ہے، تمہارے پاس جو مال و دولت ہے اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جمع کر چکے ہو وہ بھی اس کو بھی محبوب نہیں رکھنا، اس کی محبت بھی دل میں نہ ہو۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کام جس سے تم روزی روٹی کماتے ہو، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، اگر تمہاری روزی کا وہ ذریعہ بھی تمہیں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور چیز بھی فرما دی وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، کہ اگر تمہارے گھر جن کو تم نے خود بنایا ہے، ایک ایک اینٹ اپنی خوشی سے رکھی ہے، سارا ڈیزائن خود بنایا ہے، کہاں پنکھا لگانا ہے، کہاں کمرے کا روشن دان رکھنا ہے، کتنی کمرے کی ہائٹ کرنی ہے، کتنا صحن رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں تم نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں تو بنا لو، لیکن یاد رکھو ان سب چیزوں سے میرے محبوب کو مقدم رکھو گے تو بات بنے گی، اور اگر میرا محبوب تمہیں ان سے زیادہ محبوب نہ ہوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ تو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ پیمانہ مقرر کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیمانے پر پورے اترے ہیں کہ نہیں اترے تو ہماری آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی کیسی جماعت تیار کی تھی کہ وہ ان سارے کے سارے پیمانوں پر پورا اترتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی مگر اللہ کے رسول کی محبت ان سب سے اوپر تھی۔ اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں بھی فرما دی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ جب تک اللہ کے محبوب کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ نہیں ہوگی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکالمہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دل کے کھرے آدمی تھے، سچے آدمی تھے، تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول
مجھے آپ سے محبت ہے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں تھی یا اپنی جان سے زیادہ نہیں تھی، مطلب اس حدیث کا یہ بنتا ہے کہ جب کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا انسان اس تکلیف کو ویسے محسوس نہیں کرتا جیسے وہ بندہ کرتا ہے جس کو وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کا مضمون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات شاید ہو کہ اگر اللہ کے نبی کو کہیں پر تکلیف ہو تو شاید مجھے ویسی تکلیف نہ ہو جیسے اللہ کے نبی کو ہوتی ہے، تو پھر تو اللہ کے نبی کو محبت کا میں دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے محبت زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ بات کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اسلام سے، دین سے کس قدر محبت تھی۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جب لڑائی شروع ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو 313 بدری صحابہ تھے ان کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ تو جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں اس مجلس میں موجود تھے، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس لڑائی کے اندر میرا بھائی شریک ہو رہا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کروں گا۔ اس لڑائی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا والد شریک ہو رہا ہے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں وہ اپنے والد کو قتل کرے تاکہ دنیا میں یہ پیغام جائے کہ اللہ کے رسول کے صحابی اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے دین سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ پھر جن جن کے جو رشتہ دار تھے سب کے نام لے کر بتایا فلاں کا فلاں رشتہ دار اس جنگ میں شریک ہو رہا ہے، اللہ کے رسول اس کو وہ قتل کرے گا۔ ایسی محبت رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تجاویز زیر غور آئی۔ تو ایسی سخت محبت رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اے اللہ کے رسول آپ کو آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیسی محبت ہوگی یا ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، یہ تو جس کی زبان سے ادا ہوئی ہے وہی بتا سکتا ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی رسول مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں مسلمان ہوئے، انصاری صحابی تھے، نوجوان لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے ہم وہ حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بس ہمیں حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اسے کہا کہ جاؤ تمہارا باپ غیر مسلم ہے، پہلے اس کو قتل کرو۔ وہ قتل کرنے کے لیے جیسے ہی اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بٹھا لیا اور دنیا والوں کو پیغام یہ دیا کہ دیکھو محبت اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ یہی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے اندر ان کو موت آ گئی، جب ان کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آثار دیکھے اور اپنے جانشین صحابی کو دیکھا، آخری وقت تھا، صحابی سے ذرا دور ہوئے تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان پر موت کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں، جب ان کی روح قبض کر جائے تو مجھے بلا لینا، میں ان کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی رات انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے جب ان کو ہوش آیا تو وہ یہ کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی کثرت سے آباد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے آئیں گے راستے میں یہودیوں کا علاقہ آتا ہے، یہودیوں کی گلی آتی ہے، یہودیوں کے گھر آتے ہیں، تو اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے خود ہی دفنا دینا، اللہ کے نبی کو اطلاع نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے پہ آتے ہوں گے اللہ کے نبی کو یہودی کوئی تکلیف پہنچائیں۔ صحابی کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے اور نبی کا اپنے صحابی کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں جب ان کی روح قبض کر لے، فرشتہ ان کی روح قبض کر لے تو مجھے بلا لینا، ان کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ یہ امتی اور نبی کا پیار ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوئی، صحابہ اکرام نے ان کو دفنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں دی کہ رات کا وقت ہے، راستے میں یہودیوں کی بستی ہے، یہودیوں کے گھر ہے۔ صبح ہوئی تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول طلحہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ کی قبر پر گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور رہتی دنیا تک یہ ایک مثال قائم کی کہ ایک امتی نبی سے کیسے محبت کرتا ہے اور ایک نبی اپنے امتی سے کیسے محبت کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسرا کو فتح کرنے کے لیے گئے تو جو کسرا کا حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے ان کو مذاکرات کے لیے بلایا۔ وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو دروازے پہ کھڑا جو دربان تھا اس نے روک لیا کہ یہ جبہ ہے، یہ پہن کر آپ نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے۔ ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے جبہ نہیں پہننا، ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں، بادشاہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے یا سر جھکانے کے لیے نہیں آئے۔ تمہارا بادشاہ ہے، تم اس کی تعظیم کرو، ہمارے یہی کپڑے رہیں گے۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو تلوار تھی اس کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور اس کا دستہ یا کوئی ایک ایسی جگہ تھی جو کپڑے سے بندھی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس دربار میں
اپنے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ ایسے لوگ آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی جگہ، ہم تو اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہمیں شرعی آداب سے غرض نہیں ہے، مذاکرات کے لیے آئے ہیں کرنے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو یہ ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں۔ جب تلوار دیکھی تو وہ ہنسنے لگا کہ اس تلوار سے تم کسریٰ کا مقابلہ کرو گے جس کو کپڑے سے بندھا ہوا ہے؟ تو حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس تلوار کو چلانے والا ہاتھ محمد عربی کے غلام کا ہاتھ ہے۔ جاؤ اپنے بادشاہ کے محل سے تمہاری جو سب سے مضبوط زرہ ہے وہ لے کر آؤ۔ چنانچہ سب سے مضبوط زرہ لائی گئی۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی بار میں اس زرہ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور یہ بتایا کہ دم تلوار کے اندر نہیں ہوتا، تلوار چلانے والے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح دربار کے اندر گئے تو دربار کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، بیٹھ کے کھانے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، تعلیمات یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اور آپ اس کو اٹھا کر جاڑ کے دوبارہ کھا سکتے ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لو، اللہ کی روزی کو ضائع نہ کرو۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ گر گیا یا ایسا گرا ہے کہ اس کو صاف نہیں کر سکتے تو پھر تو گندا تو نہیں کھانا، لیکن اگر آپ اس کو جاڑ کر صاف کر کے کھا سکتے ہو تو پھر اٹھا کے اس کو کھا لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اٹھانے لگے تو ساتھ والوں نے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہاں سے اگر ایک گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھاؤ گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ کیسے بھوکے ننگے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر تاریخی جواب دیا، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، فرمانے لگے کہ میں ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کیوں چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت ہے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، میں اپنے نبی کی سنت زندہ کروں گا۔ بے وقوفوں کا مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کو جیسے لگتا ہے لگے۔ چنانچہ وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بادشاہ کے دربار میں ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایسے کرتے تھے کہ پرواہ نہیں ہوتی تھی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، جو بھی ہے اپنی جگہ ہے، اللہ کے نبی کی ذات سے زیادہ اس کی ذات مقدم نہیں ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانگی کے لیے تیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل فرما دی تھی تو صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ نئے نئے خلیفہ بنے ہو، آپ کی نئی نئی حکومت ہے، ابھی تک استحکام نہیں آیا، تو آپ اس طرح کرو، اس لشکر کو روک لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ میرے نبی کا بھیجا ہوا لشکر ہے، مدینے میں استحکام ہو یا نہ ہو اس بات سے غرض نہیں ہے، غرض اس بات سے ہے کہ یہ لشکر میرے نبی نے روانہ کیا تھا اس لیے یہ روانہ ہوگا۔ کوئی مصلحت، کوئی سیاست اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے نہیں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے انکاری تھے ان سے جہاد کے لیے جانے لگے تو پھر مشورہ آیا کہ ابو بکر آپ کی نئی نئی خلافت ہے، ابھی تک آپ کے پاؤں ایسے مضبوط نہیں ہوئے،
اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا تو رہنے دو، اپنی حکومت مضبوط کر کے زکوٰۃ لے لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، زکوٰۃ میرے نبی کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی کے دور میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اس نے وہ رسی بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ یہ ایسے صحابہ اکرام تھے اور ان کی ایسی محبت تھی، جان کی پرواہ نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ حرف آخر ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حالات کے مطابق ہو یا نہ ہو، نفع نظر آ رہا ہو، نقصان نظر آ رہا ہو، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، بس ویسا ہی کرنا ہے۔ ایسی صحابہ کی جماعت تھی، اور یہی چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ سیاست اپنی جگہ، مصلحت اپنی جگہ، نفع نقصان اپنی جگہ، اللہ کا نبی تو مسلمانوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ آج اگر ہمیں بھی اللہ کے نبی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے تو ہم کامل ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کو میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔